السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو۔ دوستو، ابلیس شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم کا ازل سے دشمن ہے اور اس کو اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھا کر بہکانے کی کوشش میں ہے، لیکن اللہ نے بھی اپنے مومن بندوں کی قسم دی ہے کہ وہ ابلیس کے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے، اور یہ دنیا حقیقت میں اسی آزمائش کی ایک کڑی ہے جہاں خیر اور شر اسی دن سے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، جس دن شیطان مردود کو جنت سے نکال باہر کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ابلیس کے بہکاوے کے بعد جنت سے نکل کر زمین پر آنے کا زخم سہنا پڑا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس شیطان مردود کی ساری حقیقت بتائیں گے کہ اس کے ماں باپ کون تھے اور کس طرح فرشتوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ہلاک ہوئے، اور پھر ابلیس کو کس طرح فرشتوں نے دنیا جہاں کا علم سکھایا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ابلیس شیطان مردود فرشتوں کا بھی سردار بنا دیا گیا، اور پھر انکار سجدہ آدم کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہوا۔ یہ ساری دلچسپ حقیقت آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو، سورہ الاعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شیطان مردود کے جنت سے نکالے جانے کا سارا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری صورت شکل بنائی، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کے وہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا۔ خدا نے فرمایا کہ میں نے جب تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، پس نکل جا، تو ذلیل و مردود ٹھہرا۔ دوستو، ابلیس دو طاقتور جنوں کا بیٹا تھا جس کے باپ کا نام چلیپا تھا، جس کی شکل و صورت ایک اژدہے کے مترادف تھی جو بہت طاقتور تھا، اور اس کی طاقت کی دہشت تمام جنات کے قبیلوں میں تھی، اور اسی لیے اس کو شاشین کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا، جس کے معنی دل دہلا دینے والے کے ہیں۔ اس کی ماں کا نام تبلیس تھا، جس کی شکل و صورت ایک بھیڑیے کی جیسی تھی، اور یہ بھی اپنی طاقت کی وجہ سے قوم جنات میں بہت اہمیت رکھتی تھی۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے قوم جنات کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، لیکن جنات بہت جلد ہی زمین پر فساد برپا کرنے میں مصروف ہو گئے، اور ابلیس کے باپ چلیپا نے اپنی طاقت کے ذریعے کئی جنات کے قبیلوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور اس فساد اور طاقت کے نشے میں جنات نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور وحدانیت سے انکار بھی کیا، اور خود کو اتنا طاقتور سمجھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نعوذ باللہ۔ جنات کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر ان جنات کے خلاف جنگ کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور حاکمیت کا سبق ذہن نشین کروائیں۔ فرشتوں کے ساتھ اس جنگ میں ابلیس کے والدین چلیپا اور تبلیس نے بھی حصہ لیا، اور آخرکار فتح فرشتوں کی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سرکش جنات کو زمین کے پہاڑوں میں قید کر دیا گیا۔ دوستو، روایات میں ہے کہ عزازیل یعنی شیطان ابلیس بہت عبادت گزار تھا، اور روئے زمین کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جہاں شیطان ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سردار بھی بنایا۔ ابلیس شیطان مردود 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا،
اس نے 14,000 سال تک عرش اعظم کا طواف کیا اور 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہا، جن میں سے 20,000 سال تک فرشتوں کو واعظ اور نصیحت اور علم سکھاتا رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ کا سردار بھی رہا۔ ابلیس کو پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر عارف، چوتھے آسمان پر ولی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر خازن اور ساتویں آسمان پر عزازیل کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ دوستو، بے شک شیطان نے عبادت گزاری سے خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر لیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خوب جانتا تھا کہ یہ عزازیل مستقبل میں کیا بننے والا ہے۔ دوستو، ایک دن جب ابلیس اللہ کی ثنا میں مصروف تھا اور ساتویں آسمان کی سیر کر رہا تھا تو وہ سیر کرتے کرتے لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ ابلیس نے وہاں لکھا دیکھا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم ہزاروں نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے، لیکن ہم اس کو ایک حکم دیں گے جس کا وہ انکار کرے گا اور بغاوت کر بیٹھے گا۔ ابلیس اس عبارت کو پڑھ کر 2000 سال تک روتا رہا کہ کون ایسا بدبخت ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ اسی کشمکش میں ابلیس اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا اور پوچھا کہ اے پروردگار، کون ایسا بدبخت ہوگا جو تیری نافرمانی کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ایسا شخص ہوگا جو میرا ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے مردود ٹھہرایا جائے گا۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا کہ تو اسے جلد ہی دیکھ لے گا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پتلا بنایا، اور جب ابلیس آتے جاتے آدم کے پتلے کو دیکھتا تو اس کو ٹھوکر مارتا اور کہتا کہ یہ جو بھی مخلوق بننے جا رہی ہے اس کو بہکانا آسان ہوگا، کیونکہ یہ اندر سے کھوکھلا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن عزازیل ابلیس فرشتوں کے سردار نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مردود ٹھہرا دیا۔ اللہ کا حکم ماننے سے انکار پر ابلیس کو شیطان مردود کا نام دیا گیا اور جنت سے نکال باہر کیا گیا۔ عزازیل سمیت تمام القابات واپس لے لیے گئے اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کو مہلت دے دی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کر سکے، اور بے شک شیطان ہی دنیا میں انسان کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔